موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عجیب چیز دکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں یہاں سامنے ایک پتھر ہے، اس پتھر کو جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، لاٹھی ہے، وہ اس پتھر پہ ماریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی سے ضرب لگائی تو وہ پتھر ٹوٹا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہا کہ آپ دوبارہ اس پتھر پہ اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب ضرب لگائی تو ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایک اور ضرب لگائیں اس کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور ضرب لگائی اپنی لاٹھی سے، اس کے اندر سے جب پتھر پھٹا تو ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ہرے کلر کا ایک پتا تھا۔ منظر آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوا چلوں۔ کالی رات، اندھیرے، کالا پتھر، کالے پتھر کے اندر مزید پتھر، اس کے اندر مزید پتھر، 3 پردوں کے اندر کالے کلر کا کیڑا اور اس کے منہ کے اندر ہرے کلر کا پتا۔ یہاں تک صرف بات نہیں ہوئی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب اس پتھر کو اٹھائیے اور کان لگا کے سنیے کہ یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب کان لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ کیڑا بڑی عظیم بات کر رہا تھا، اور آج کے لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے اور اس پیغام کو سننے والوں کے لیے اور سب کے لیے بڑا عجیب ہی پیغام دے رہا تھا وہ کیڑا۔ توکل کا عجیب ہی نمونہ دکھا رہا تھا وہ کیڑا، اور کیا کہتا ہے؟ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ سبحانہ، یہ جو لفظ سبحانہ ہے نا، یہ اتنا عظیم الشان لفظ ہے کہ اس کی برکات اور اس کے ثمرات اگر انسان گننا شروع ہو جائے تو وہ گن نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے بہت ہی بڑے لفظ ہیں یہ سبحان، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے یہ لفظ پسند کیے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ جہاں پہ لفظ سبحان دیکھیں گے نا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو انسان کی تھنکنگ سے بہت اوپر کی چیز ہوگی۔ جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی رات کے اندر لیلاً، ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ تو مکہ، مسجد حرام، مسجد اقصی اور پھر معراج، آسمانوں کا سفر اللہ تعالیٰ نے ایک رات پہ کرا دیا، اور جب واپسی آئے تو بستر بھی گرم تھا اور تالا بھی ویسے حرکت کر رہا تھا۔ تو جب جہاں پہ لفظ سبحان آتا ہے نا تو وہاں مطلب تو ویسے ہی بہت وسیع ہوتا ہے، آگے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو پرسیو کر سکے یا اس چیز کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بہت بڑے راز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس آیت کو سفر کے دوران ہم پڑھ تو دیتے ہیں کیونکہ سفر کی دعا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کبھی اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو نا کہ سبحان ساری کی ساری پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر قسم کے شرکت سے، ہر قسم کے نقصان سے، اگر کوئی پاک ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز سے گویا ساری کی ساری پاکیزگیاں میرے اللہ کے لیے۔ سخر لنا ھذا، جس نے مسخر کر دیا ہے میرے لیے اس سواری کو، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں جب 120 کی سپیڈ کے اوپر یا 240 کی سپیڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا موقع آتا ہے کہ آپ اوورٹیک بھی کر لیتے ہیں، یا ایسا آپ کو 2 منٹ کے لیے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرے ہاتھ سے کنٹرول گیا، اور لیکن حقیقتاً آپ بچ جاتے ہیں، یا جب آپ 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کیسے پہنچ آیا، اتنا لمبا سفر میں نے کیسے کر لیا، تو آپ کا دل بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ سارے کے سارے کمال میرے اللہ کے ہیں جس نے سب کچھ کرا دیا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ کیڑا، یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، ساری کی ساری پاکیزگیاں میرے اس عظیم دوست کے لیے ہیں کہ جو مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ،
انسان کیسی غفلت میں ہے کہ اپنے رب کے اوپر توکل بھول چکا ہے۔ وہ تو 3 پردوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، پتھر کے پردوں کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق دینے کے اوپر قادر ہے۔ کیڑا سکھا رہا ہے عقیدہ، سبحان من یرانی، وہ میرا عظیم دوست، میرا عظیم رب، ساری پاکیزگیاں اس کے لیے کہ جو مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا گھر کہاں پہ ہے، وہ جانتا ہے میری ڈیسٹینیشن کو۔ جو اللہ کیڑے کے اس گھر کو جانتا ہے، وہ آپ کے ملک کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کی اسٹریٹ کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے گھر کے نمبر کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کی ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو کل کیا چاہیے ہوگا میرا اللہ جانتا ہے، آپ کو آگے کی پوری زندگی کے لیے کیا چاہیے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، آپ کی اولادوں کو کیا چاہیے ہوگا یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ کی نسلوں کو کیا چاہیے ہوگا یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ پہ کیا مصائب آئیں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ کیا کریں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ کس چیز سے پیچھے ہٹیں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے، کب، کس وقت، کس موقع پہ، کس حساب سے، کتنی مقدار میں آپ کو کیا چیز کب کتنی ضرورت ہوگی، یہ سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو کیڑوں کو بھی دینے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، اللہ اللہ، مطلب آپ یہ آیت پڑھتے جائیں، والدواب وکثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، خود سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، درخت اللہ کو سجدے کرتے ہیں، ہر ایک چیز، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے، کل قد علم صلاتہ، سارے نماز جانتے ہیں اپنی اور ادا کرتے ہیں وقت پہ۔ ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لائن کے اندر پرندے جا رہے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ پرندے لائن بنا کے اور صف بنا کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ یہ جو پرندے آسمان پہ آپ جب دیکھتے ہیں، بلندیوں پر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک صف کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے، یہ میں اللہ کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز کو رزق میرا اللہ پہنچاتا ہے۔ تو وہ کیڑا کیا کہتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرے گھر کو جانتا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میری بات کو سنتا ہے۔ مسلمانوں، کیڑا کہتا ہے اللہ میری بات کو سنتا ہے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیڑے کی بات اللہ سن لیتا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو سب سے اچھا بنایا اللہ نے، ساری مخلوقات پہ فضیلت بخشی۔ کیڑے کی اللہ سنتا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي، وہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، چاہے میرا گھر کتنے ہی اندھیروں کے اندر ہے، چاہے میں کتنے ہی ظلمات کے اندر ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي، مجھے رزق دیتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور کبھی بھولتا ہی نہیں ہے مجھے رزق دینا، کیونکہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سب سے بڑا رازق ہے، سب سے اچھا رازق ہے، رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ رزق کھلانے والا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ اور ہمارا عجیب قسم کا ایک گلہ ہوتا ہے، جی رزق جو ہے نا وہ بڑھ نہیں رہا، بڑی کمی ہے اس کے اندر، پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنیے گا، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ انسان قربان جائے، کتنا عظیم رب ہے، اور قرآن کے اندر کیا موتی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکوے کرنا چھوڑ دو، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں تم سب کو ویسے ویسے رزق دے دوں جیسے تم چاہتے ہو، ہر بندہ جس طرح چاہتا ہے آج کے دور کے اندر، میرے پاس گارڈز ہونے چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، فراری ہونی چاہیے، V8 ہونی چاہیے، بڑا دھڑلہ ہونا چاہیے، میری انٹریز ہونی چاہیے، میں جاؤں تو زلزلے برپا ہو جائیں، آسمان زمین کے کلابے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر میں ویسے ہی بانٹ دوں نا جیسے تم چاہتے ہو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرعون بن جاؤ گے، سرکشی اختیار کر دو گے، ظلم پہ اتر آؤ گے، بربادیاں پھیرنا شروع ہو جاؤ گے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اتنا دیتا ہوں جتنا تمہارا ظرف ہے، اتنا دیتا ہوں جتنا تمہارے لیے ضروری ہے، اتنا دیتا ہوں جتنا تمہارے لیے قبول کرنے کی تمہارے اندر سکت ہے۔ اگر یہ گلاس ہے، اس گلاس کے اندر خاص مقدار میں پانی جائے گا
اور اگر اس مقدار سے زیادہ پانی اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ فساد کا شکار ہو جائے گا، یہ نقصان کا باعث بنے گا، نہ کہ فائدے کا باعث۔ کسی چیز کے لیے فائدے کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اندر پانی ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، تمہیں بنایا جو میں نے ہے، گلاس کا مینوفیکچرر جانتا ہے نا کتنے ملی لیٹر پانی آئے گا، تمہیں بنایا جو میں نے ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ، میرے بندے ہو، تم کمزور ہو، انسان ہو، الانسان من الانس، اور ایک اور الانسان من النسیان، محبت کر بیٹھتے ہو بہت زیادہ پھر بھول جاتے ہو، خلق الانسان عجولا، پھر جلد بازیاں کرتے ہو، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہو اسی لیے تو جلد بازیاں کرتے ہو، اسی لیے تو غلط جگہ پہ جا پڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو بعبادی، تم میرے بندے ہو، خبیر بصیر، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے تمہیں کتنا رزق دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، کیوں دینا ہے، کب واپسی لینا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ قربان جاؤں اس کی حکمت کے اوپر، کتنا عظیم میرا رب ہے کہ رزق کے بانٹنے کے اندر اس کی اتنی عظیم حکمت ہے کہ اگر حد سے زیادہ دے دے تو انسان شعور کھو بیٹھے، انسان اپنی اوقات بھول بیٹھے، باپ کو باپ نہ سمجھے، ماں کو ماں نہ سمجھے، بھائی کو بھائی نہ سمجھے، اولاد کو اولاد نہ سمجھے، فرعون بن جائے، غلوب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ تو میری آیات میں سے ہے کہ میں نے پہاڑوں جیسے جہازوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ سمندر کے اوپر چلتے رہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهَا، کہ اگر میں چاہوں تو میں ہوا کو روک دوں اور سمندر کی پشت کے اوپر کھڑا کر دوں ان جہازوں کو۔ یہ سارے میرے اللہ کے کام ہے، جب چاہتا ہے، جو اس کی حکمت ہے، اپنے حکمت کے تحت جس کو جتنا کچھ دینا چاہے دے دیتا ہے، جس سے جو کچھ لینا چاہے لے لیتا ہے، آپ کو ساری چوائسز دیتا ہے، آپ کو یہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ چاہیے تو اپنا جگر بڑا کرو، اپنا ظرف بڑا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رزق کے اندر وسعت چاہیے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اپنا ظرف بڑا کرو، تم ایکسپٹ کرو میری ربوبیت کو، مانو کہ مجھے سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر کرنا تمہارا کام ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس کو ایسا بڑھا دینا کہ تم اس کی گنتی ہی نہ کر سکو، یہ میں اللہ کا کام ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ لَإِن شَكَرْتُمْ پہلے کہہ رہے کہ آپ کے اندر عاجزی پہلے آنی چاہیے، آپ کے اندر پہلے غرورانہ مزاج کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو، اور پھر لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کو مزید دیا جائے گا۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا آزمانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال لے کے آزماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہر طرح ہر انداز سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو، اور پھر اس کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ صبر کر جاتے ہیں۔ تو یہ رزق بانٹنا، یہ سب کچھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک کیڑا عقیدہ جانتا ہے کہ میرے رزق کے بندوبست کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان یہ بات بھول گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آج مسلمان کے اندر مضبوط ہو جائے تو آپ دیکھیں 5 روپے، 10 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے کمانے کے لیے انسان کیا نہیں کر رہا۔ کیا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا دغا دینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا غلط فیصلے کرنا چھوڑ دیے ہیں؟ آج بھی 5-5 ہزار روپے میں گواہ بک رہے ہیں جو قرآن کا نام لے کے کلمہ پڑھ کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں 5000 روپے میں، 5000 روپے۔ اگر بندہ اپنا رزاق اللہ کو سمجھتا تو شاید یہ سب کچھ نہ کرتا، اپنا رزاق اللہ کو۔ یہی پیغام ہے، یہی تبیان ہے، یہی وضاحت ہے، یہی کوشش ہے، یہی جذبہ ہے کہ بندہ سب چیزوں سے کٹ کے میرے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، رزاق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹا اس کائنات کے اندر وہی ہے، کیونکہ جو آپ کو رزق دینے کا وعدہ آپ سے کرتا ہے وہ پہلے آپ سے فیس چارج کر رہا ہوتا ہے۔ تو عقل والا تو اسی سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ تو ہم سے پیسے لے کے ہمیں رزق دینے کے دعوے کر رہے ہیں، سرکار آپ اپنا رزق کا انتظام خود کر لیجئے۔ آپ کا رازق اللہ ہے، اللہ سے مانگی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، أَزِيدَنَّكُمْ، وہ آپ کو مزید دے گا۔ اور ایک اور جگہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں،
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، اور جب ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے کہ دعا کے اندر شکر ادا کرے گا نا، اللہ کی تعریف کرے گا، عاجزی دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، میں اپنے فضل کو استعمال کرتے ہوئے میں بڑھا چڑھا کے واپسی۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ایک دعا کا معمول بنائے، اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک، یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کے فضل کا اور آپ کے رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔